شرمیلا صاحبہ، ابھی پروگرام کا آغاز ہی ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے اس بیان سے کیا. آئی ہوپ یو ہرڈ اٹ. انہوں نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہا کہ یہ عجلت میں پاس ہوئی، اس پہ سفیشینٹ ڈسکشنز نہیں ہوئے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صوبوں کو رقم جا رہی ہے یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ کرپشن کی نظر ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے سٹیم ہو رہی ہیں؟ بیکاز کمنگ فرام دا فارمر پرائم منسٹر آف کورس اٹ مینس کوائٹ سم ڈیل. بہت شکریہ مونا. ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو، آئی تھنک یہ کہیں نہ کہیں کسی کی زبان بول رہے ہیں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مونا شاہد خاقان عباسی صاحب قومی اسمبلی میں رہ چکے ہیں. اس دوران بھی تھے جب 18ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی. اسی جماعت سے تعلق ہے جو آج جس کی حکومت ہے، اس کی وزیر اعظم رہ چکے ہیں. آج سے پہلے تو میں نے کبھی ان کو 18ویں ترمیم کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا، اور بالخصوص اتنی ایگریسو بات. 18ویں ترمیم ایک دیکھیں، ہم سب مانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد 73 کا آئین اپنی اصل شکل میں بحال ہوا، صوبوں کو خود مختاری ملی، فسکل سپیس ملی، اور 18ویں ترمیم سے جو وزیر اعظم تھے جو خود بھی رہ چکے ہیں، اٹ اسٹرینتھن دا پرائم منسٹر، بیکاز اختیارات جو ایک ڈکٹیٹر نے لے لیے تھے ایز پریزیڈنٹ جنرل مشرف نے، وہ واپس پارلیمان کو منتقل ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ایک بااختیار وزیر اعظم جو ہے وہ بھی قوم کو ملا اور آج تک مل رہا ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعد جو وزارتیں ڈیوالو ہونی تھی وہ ہوئیں. صوبے اپنے خود پروجیکٹس بنا سکتے ہیں. دے آر ناٹ ڈپینڈنٹ آن دا فیڈرل گورنمنٹ کہ جی وہ ہمیں پیسے دیں تو ہم بنائیں. ٹھیک ہے، میگا پروجیکٹس اپنی جگہ ہیں جس میں شراکت داری ہوتی ہے وفاقی اور صوبوں کی، لیکن ادروائز ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، دیگر چیزوں کے اندر اپنی کیا ان شعبوں میں شرمیلا صاحبہ سروسز بہتر ہوئی ہیں عوام؟ دیکھیے مونا، لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، دس کین بی اے ڈیبیٹ. یہ ڈیبیٹیبل بات ہے، کسی کو پسند آئے گی، کسی کو نہیں پسند آئے گی. ہر صوبہ، بلوچستان میں الگ ایشوز ہیں، خیبر پختونخوا کے الگ ایشوز ہیں، پنجاب کے الگ ایشوز ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہر چیز 100% درست ہو گئی، دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جناح ہسپتال اور NICVD یہ وفاق کے پاس تھا، وفاق نہیں چلا پائی. ایونچولی اب اتنے سالوں بعد جا کے اس کو نہ صوبے کو منتقل کر رہے ہیں، لیکن فنڈنگ پروونشل گورنمنٹ سے آ رہی ہے، تو چلا تو وفاق ہی رہا ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ وفاق سینٹر میں بیٹھ کے کتنے صوبوں کے اندر کیا چیز اس طریقے سے کام کرے گا کہ جی ہسپتال بھی چلائے، اسکول بھی چلائے، کالجز بھی چلائے. وفاق وہ کہتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم جیسے کہ میئرز ہوتے تھے وہ والا سسٹم اگر ہم بحال کر دیں، جیسے MQM کی بھی سب سے میجر پلی یہی ہے. مونا، that is another debate altogether. If you want to move from a parliamentary form of government in Pakistan to a presidential form, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اس کے لیے تو پھر آپ یہ پورا سسٹم ہی ختم کر دیں اور پھر آپ پریزیڈنشل سسٹم لے کر آئیں، پھر پریزیڈنٹ بیٹھ کے چلائے جس طرح ہوتا ہے دیگر ممالک کے اندر. لیکن اس وقت تو آدھا تیتر آدھا بٹیر تو نہیں ہو سکتا نا کہ جی پارلیمنٹری سسٹم بھی چل رہا ہے لیکن جی صوبے اس کو چلائیں. It doesn't make sense. I don't know why he's saying things like that. And what if مطلب he adds on to it and he further alleges کہ جتنی جو رقم جاتی ہے وفاق سے صوبوں کی طرف وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے. مطلب دیٹ از کوائٹ اے اسٹیٹمنٹ. نہیں دیکھیں، لیٹ می ٹیل یو کہ انفارچونیٹلی کرپشن کا عنصر تو بالکل ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ پاکستان میں نہیں چیک اینڈ بیلنس ہر جگہ ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ بالکل ہی چیک اینڈ بیلنس نہیں کہ اگر 100 روپے کسی صوبے کو مل رہے تو اپنی جیب میں ڈال کے وزیر اعلیٰ گھر چلے گئے اور کچھ نہیں لگ رہا. ایسا نہیں ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، کوئی پیپرا سپرا رولز ہوتے ہیں، کوئی اس کی آڈٹ ہوتی ہے. ہر سال جب پروجیکٹ بنتا ہے تو اس کا تھرو فارورڈ ہوتا ہے، پھر اس پہ آگے ایلوکیشن ہوتی ہے. کا ادارہ ہر بہت ساری چیزیں دیکھیں. اب تو میں تو کہوں گی کہ کیمرے کی آنکھ سے تو اب تک کوئی چیز چھپتی نہیں ہے نا. ہم جو چیز چھپانے کی کوشش بھی کریں وہ کیمرے کی آنکھ بتا دیتی ہے. تو اٹس سچ اے روبسٹ میڈیا اینڈ روبسٹ اپوزیشن، اینڈ ایک جماعت دوسری جماعت کی چیزوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے. پنجاب ہم پہ رکھا ہوا ہے، ہم نے پنجاب پہ رکھا ہوا ہے، KP نے سرجی کہاں پہ یو نو واٹ آئی مین ہاؤ اٹ از. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی آئسولیٹڈ کوئی اسٹون ایج میں رہ رہے ہیں کہ آپ کچھ کریں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. چلے ٹھیک ہے، ابھی ان کی نئی جماعت بنی ہے. ہی نیڈس ٹو شو ہز ریلیونس کہ
اس قسم کی باتیں کر کے, بٹ ریئلی اٹ ڈزنٹ میک سینس. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ کہیں سے آ رہی ہیں یہ والی باتیں, تو مے بی یہ بھی آپ نے پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا. 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی باتیں کافی عرصے سے ہو رہی ہیں, اور یہی کنٹینشن لی جا رہی ہے کہ جی صوبوں کو سارے پیسے چلے جاتے ہیں تو وفاق کے پاس فسکل سپیس نہیں رہتی, وچ از ایبسلیوٹلی انکریکٹ, بیکاز وفاق کی اپنی ناکامیاں اور نااہلیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس فسکل سپیس نہیں رہتی. اور انٹرسٹنگلی شرمیلا صاحبہ, دس از جسٹ ون آؤٹ آف مینی ایشوز, مطلب اور بھی بڑے ساری چیزیں ہیں, جو خواہ وہ جی بی ہو یا کشمیر ہو, تو وہ ایک الگ سا ایک ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ این ایف سی کے اندر جی بی کو شیئر ملے, گلگت پہلے صوبے تو اپنا شیئر بنے کر لیں پروٹیکٹ, اس کے بعد دین می بی وی کین ٹاک اباؤٹ دس. بتائیں جی سینیٹر صاحب, اس معاملے پہ تو آپ ہم آہنگ ہیں پیپلز پارٹی سے, اور کہ مطلب صوبوں سے شیئر نہیں لینا چاہیے, اور اس حد تک بھی ویسے کہا ہے سلمان اکرم راجہ نے کہ خان صاحب سے پہلے میٹنگ ہوگی, اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا پختونخوا بطور صوبہ کچھ دے گا وفاق کو, مطلب رقم کی مد میں, یا نہیں دے گا. تو یہ میٹنگ آپ کو لگتا ہے کہ کروا لیں گے آپ کی اس بنیاد پہ, اور آپ کی طرف سے کیا سیاسی اسٹریٹجی ہے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر یہ میٹنگ نہیں کرائیں گے تو یہ اپنی بیوقوفی کے اوپر ایک اور سٹیمپ لگا دیں گے, اور اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کو اس وقت ہر وہ چیز چاہیے جہاں سے آپ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے, اور یہ یاد رکھیں, اچھا ان جنرل اگر آپ دیکھیں اس بجٹ کو دیکھیں تو اس بجٹ کے اندر آپ دیکھیں ہر جگہ پہ پیراڈاکس ہے, اپنے آپ کو بجٹ نگیٹ کرتا ہے. آپ ایک فگر اٹھائیں, بجٹ ایک چیز بتاتا ہے, گروتھ بتاتا ہے, دوسری طرف دیکھیں تو پاورٹی انکریز ہوتی ہے, گروتھ کے ساتھ پاورٹی انکریز نہیں ہوتی. ایک طرف اگر وہ کہتا ہے کہ میری گروتھ ہو رہی ہے, دوسری طرف آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. سو ہر جگہ پہ جھوٹ ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں پر کیپٹا انکم, جو آپ کی ٹوٹل انکم ہے ان ڈالرز, اس کو ڈیوائڈ کر دیتے پاپولیشن سے. انہوں نے جو لکھ کر دی ہے 1901 لکھ کر دی ہے, $1901 انہوں نے کہا پر کیپٹا انکم ہے. اچھا 1901 تب ہوتی ہے جب پاکستان کی پاپولیشن 23 کروڑ ہو. ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے 2026 کی پاکستان کی پاپولیشن تقریباً 26 کروڑ کے قریب ہے. 25 کروڑ 90 لاکھ پلس پاپولیشن ہے. اس کو آپ کرتے ہیں تو 1730 کے آس پاس یہ آ جاتا ہے. 2022 میں جو پاکستان تحریک انصاف نے جو دیا تھا اس میں 1700 اینڈ سم تھنگ تھا, اس میں 1730. مطلب آپ کو فگرز بلیویبل نہیں لگ رہے حکومت کے؟ جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. غلط فگرز انہوں نے اکنامک سروے میں آپ ایک کام کر لیں, یا تو ان سے پوچھ لیں, اگر حذیفہ صاحب کو پتا ہو آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی جان ذرا بتا دیں کہ پر کیپٹا انکم نکالتے کیسے. آپ لوگوں کے یہ 30 مارخانوں نے کون سا فارمولا ڈالا ہوا ہے کہ جو 1901 آ گیا ہے. سمپل سی بات ہوتی ہے, جو آج کی پاپولیشن ہے اس پہ ڈیوائڈ کر دیں. 450 بلین انہوں نے ڈالرز بتایا ہوا ہے یہ ان کی انکم ہے. پر کیپٹا انکم ہے, اس کو آپ وہ کر کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے اوور آل. دیکھیں جب آپ کی پالیسیز غلط ہونا, اور آپ لوگ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم لوگوں نے ہسٹری اور آس پاس کے ملکوں میں کیا ہوا ہے. اب یہ ایک چیز ہے, فار ایگزامپل یہ این ایف سی جب ہم دیتے ہیں کسی کو, ٹھیک ہے, اس میں تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ 57.3% جو این ایف سی شیئر جاتا ہے یہ صوبوں کو بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے. اچھا یہ ساری چیزیں کسی زمانے میں چائنا میں بھی ہوتی تھیں,